السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، صدق اللہ العظیم۔ نظر بد کا اثر اور نظر کا لگنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اسلام نے اس بارے میں ہماری رہبری کیا کی ہے؟ اس موضوع پر ہم اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہر آنے والی بیماری کو، ہر آنے والی آفت کو، ہر ہونے والے حادثے کو نظر سے جوڑنے لگ جائیں، آسیب سے جوڑنے لگ جائیں۔ وہ طبقہ بھی بے اعتدالی پر ہے جو سحر اور نظر کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، اور وہ طبقہ بھی بے اعتدالی پر ہے جو مسنون اعمال کا، صدقات و خیرات کا، رضا و تسلیم کا اہتمام تو نہیں کرتا، لیکن بھلا میں مرچیاں، تصویریں، ڈراؤنے مجسمے یا عاملوں کے چکر، عملیات کی مشغولیت، ناریل پانی کے چکر میں بہہ جاتا ہے۔ اس مجلس کا مقصود یہ ہے کہ شریعت نے نظر لگنے اور نظر بد کے اثر کو کس حد تک مانا ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کے سلسلے میں کیا رہبری فرمائی ہے۔ کچھ تو دعائیں یاد کر لیجئے، کچھ تو صورتوں کا معمول بنا لیجئے۔ اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ مغربی تہذیب، سوشل میڈیا، تیز رفتار وسائل کے نتیجے میں ہر چیز کی خود نمائی اور نمائش کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنے بچے کی خوبصورت تصویر اسٹیٹس پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر کون کون سا منظر لوگوں کو دکھانے کے لیے آویزاں کیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں منع کیا گیا ایک طرف کہ نعمتوں کو چھپاؤ تاکہ تم پر حسد نہ ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان۔ چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زیور دیا، مکان دیا، کار دی، اولاد دی، بیٹا پیدا ہوا، چھپاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ متنبی ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، من عاش فی الدنیا غیر محسودی، دنیا میں کون ہے جو حسد کے بغیر جی لیا ہے؟ نعمتوں کا تذکرہ وہاں کیا جاتا ہے، نعمتوں کا اظہار وہاں کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پر عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر آدمی حسد اور نظر سے بچ جائے۔
قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ عمل موجود ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو، جو انتہائی خوبصورت تھے، اچھی جسامت والے تھے، جانے لگے مصر، حضرت یعقوب نے فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پہلے شہر کے گول فصیل ہوا کرتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے، اور انہی دروازوں سے آدمی شہر میں داخل ہوتا تھا۔ ایک دروازے سے خوب رو صحت مند ایک باپ کے بچے داخل ہوں گے تو نظر میں آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب نے بطور تدبیر کے فرمایا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور اس کے بعد کی آیت میں ارشاد ہے میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتا، مقدر کا ہو کر رہے گا، لیکن اس تدبیر پر عمل کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ قلم کی یہ آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اپنی حسد کی نظر کے ذریعے سے اذیت پہنچانا، پھسلانا، گرانا چاہتے تھے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کے بھی بکثرت پڑھنے اور نظر کے علاج کے طور پر پڑھنے کی اجازت دی ہے، مشورہ دیا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ آدمی کی خود کی نظر لگ جاتی ہے، ماں کی نظر بچوں کو بھی لگ جاتی ہے جب وہ تعریف کرنے لگتی ہے برکت کی دعا کے بغیر، تبارک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ کے بغیر جب وہ تعریف کے پل باندھتی ہے تو خود ماں کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا رأى احدكم من نفسه واخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق، اور ایک دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا فَلْيُبَرِّكْ، دعا دو تاکہ نظر نہ لگے، بارک اللہ کہو تاکہ نظر نہ لگے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نظر اور حسد یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا اشارہ ہے وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ الْعُجْبُ، اگر تم سے کوئی گناہ نہ ہو تو مجھے سب سے بڑے اس گناہ کا تم پر ڈر ہے، عجب کا گناہ، خود پسندی کا گناہ، اطراحت کا گناہ، کسی کمال کو اپنی ذات کی طرف میں نے کیا، یہ رخ کا پیدا ہو جانا بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْخَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ جاتی تو نظر بد بڑھ جاتی۔ نظر بد کی تاثیر کے سلسلے میں وہ ہی نہیں بڑھ سکتی ہے تو کوئی اور چیز تقدیر سے آگے کیا بڑھ جائے گی۔ العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔
اس قدر اذیت ہوتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دو صحابہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا ایسا جسم جو پرکشش ہو۔ انہیں دیکھا دوسرے صحابی نے، عامر بن ربیعہ نے، کپڑے بدل رہے تھے، نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو ایسا جسم کسی کا نہیں دیکھا۔ ان کی زبان سے نکلا اور اس کے بعد اللہ کا کرنا کہ انہیں بخار آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں جانے سے رک گئے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی کسی خوبی کو دیکھ کر کیوں اسے قتل کر دیتے ہو؟ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ دعائیہ کوئی بول کیوں نہیں کہہ دیتے تاکہ تمہاری نظر بد کے ذریعے سے یا نظر کے ذریعے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے آ کر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کو جنہیں نظر جلدی لگ جاتی ہے میں کیا پڑھوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی رہبری فرمائی۔ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو بٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ۔ یاد کرو 4 بچوں کے باپ بن گئے، 10 بچوں کی دادیاں بن گئیں، نانیاں بن گئیں، وہی دھاگے باندھے گی پیروں کو، وہی نمک گھمائیں گی اپنے بچوں پر۔ اتنی طاقتور دعائیں عاملوں کی چوکھٹوں پر فجر سے پہلے ٹوکن لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کاملوں کے کامل، عاملوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اپنی بیٹیوں پر ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں سکھایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنی بڑی ضرورت کی تکمیل کیا ہمارے آقا نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا یبن عابس یبن عابس الا اخبرک بافضل ما تعوذ به المتعوذون۔ اے ابن عابس، میں تمہیں سکھلاؤں ایسے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ سے کہ اس سے بہتر اللہ کی پناہ شیاطین سے نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ معوذتین پڑھا کرو۔ عورتوں کی ماہواریاں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا شیطان کے اثر کی وجہ سے، قرآن میں صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا تو پھر شیطان کو ہم نے مسلط کر دیا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ذکر سے غفلت کی وجہ سے جو شیطان مسلط ہو گیا وہ دھاگے باندھنے کی وجہ سے تو نہیں چلا جائے گا، وہ تو ذکر سے جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات، ان دنوں میں بھی یہ معمول نہیں چھوڑا آقا نے، آپ سے نہیں پڑھا جاتا قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی صورتیں امی جان اپنے ہاتھ میں پڑتی ہیں، دم کرتی ہیں اور آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی ہیں۔ آخری دنوں میں بھی اس معمول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں چھوڑا، اور امی جان نے اس عمل کا اندازہ کر لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس معمول کی تکمیل کی جائے۔ ان صحابی سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو ان کو جن کی نظر کا علم تھا، عائن نظر لگانے والے، جن کی زبان سے یہ بول نکل گئے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا گیا کہ تم کسی برتن میں وضو کرو اور وہ وضو کا پانی نظر زدہ اور معین شخص کے جسم پر ڈال دیا جائے۔ کان یؤمر العائن فیتوضا ثم یغتسل منہ المعین۔ ایک روایت میں فرمایا گیا وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوهُ، جب تم سے کہا جائے کہ اپنے جسم کا وضو کیا ہوا پانی اس مریض پر ڈال دیا جائے تو ڈالنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مسنون اعمال کی طرف اور مسنون دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں، اعمال کو اپنائیں۔ کتنی اہم حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ سمجھدار باپ، سر درد ہوتا، بخار آ جاتی، سمجھدار مائیں صدقے کا ڈبہ گھر میں رکھتی، بیٹا پہلے صدقہ دے دو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، پھر چلیں گے دواخانہ، پھر چلیں گے آپریشن کے لیے۔ رخ بدل گئے، پیمانے بدل گئے، کوئی ہے چھوچا کرنے والا، کوئی ہے پھونکنے والا، کوئی ہے تو عامل بتا دیجئے۔ اتنا جلدی اللہ کے غیر کی طرف رجوع ہونا، اتنا جلدی توہم پرست بن جانا کسی ایمان والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسائل جسمانی امراض کے بھی ہو سکتے ہیں، مسائل بے دینی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، مسائل نفسیات کے بھی ہوتے ہیں، مسائل ناشکری، حسد، زبان کی بے لگامی، گھروں کی خانہ جنگی کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر بیماری، ہر بے خوابی، ہر نیند کے نہ آنے، ہر خواب کے ستانے کو شیطان سے جوڑو گے تو تمہارا اللہ کیا کرتا ہے؟ سب شیطان ہی کرتا ہے۔ بہت بڑی بات حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمائی کہ لوگوں، فرشتوں کی تاثیر کا تمہیں یقین کیوں نہیں جتنا شیاطین کی تاثیر کا یقین ہے۔ مسجد میں ہوں، فرشتوں کے پروں کے تلے قرآن پڑھ رہا ہوں، فرشتوں نے گھیر لیا، سورہ ملک پڑھ رہا ہوں، فرشتے اتر رہے ہیں، فلانی دعا پڑھتا ہوں، فرشتہ پہرا دیتا ہے، آرام کرتا ہوں وضو کر کے، فرشتہ سرانے رہتا ہے۔ جتنا شیاطین کی تاثیر کا تذکرہ ہے، فرشتوں کی تاثیر کا تذکرہ کیوں نہیں؟ غیروں کے ساتھ رہنے، ہندوانہ ذہنیت کے قبول کر لینے کی وجہ سے یہ ہماری طبیعتوں میں رس بس گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے جسمانی اور ہر قسم کے امراض سے۔ سنتوں کی قدر کرنے، مسنون دعاؤں کو زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔